अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको जो 3 बड़ी खबरें देंगे और जो बड़ी अहम है जो आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फैज़ ईसा केस से मुतल्लिक हैं। एक तो ये है कि आज तासुर ऐसा मिला है कि जजेस जस्टिस काजी फैज़ ईसा के जो नज़रसानी अपीलें हैं जो FBI के ऑर्डर के ख़िलाफ़ उसको कबूल करने जा रहे हैं, उसके हक़ में फ़ैसला देने जा रहे हैं। हम आपको ये बताएंगे ये किस मिनट पर। इसके अलावा जो दूसरी बड़ी खबर है हम आपको ये बताएंगे जस्टिस उमर बंदयाल और जस्टिस मुनीब अख्तर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और FBI को लेके वहाँ पर जो मामला है उसको लेकर आज उन्होंने कुछ बड़ी अहम बातें की हैं, वो बताएंगे। जबकि तीसरी चीज़ जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान है जो इस केस में दलाइल दे रहे हैं वो कौन है, हम ज़रा उनका भी बताएंगे आपको। उनका भी बड़ा एक दिलचस्प बैकग्राउंड है कि वो कैसे इस मुकाम तक पहुँचे हैं, ये बड़ा एक दिलचस्प उनका है, तो हमको ये भी बताएंगे। तो सबसे पहले तो हम आपको बताते हैं कि आज तकरीबन 10:10 बजे समाअत का वक्त मुकर्रर किया गया था, तो तकरीबन 10:32 पर जस्टिस काजी फैज़ ईसा आए, लेकिन जो बेंच था वो 11:15 बजे आया, यानी कि 10:45 पर आया। उसके बाद जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे उन्होंने आकर दलाइल देने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले आर्टिकल 187 पर दलाइल दिए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दायरा कार है कि वो किस तरह से कार्रवाई कर सकती है। उसमें उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का जो दायरा कार है ये इख्तियार में उसके आता है कि वो किसी भी जो मामले की तहकीकात के लिए ऑर्डर दे सकती है और वो उस तहकीकात की टाइमलाइन भी खुद तय कर सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ऑर्डर का जो फ्रीक होता है उसके ऊपर कोई असर भी नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि ये जहाँ तक कहा जा रहा है कि मिसेस सरीना ईसा को नहीं सुना गया, तो उन्होंने कहा मिसेस सरीना ईसा को सुन के ऑर्डर दिया गया और कार्रवाई के लिए मामला भेजा गया और उस कार्रवाई के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को असरअंदाज नहीं हुई। तो इस पर जो जस्टिस काजी फैज़ ईसा थे वो उठकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि देखें, आप बराए मेहरबानी इनको कहें कि ये गलत बयानी मत करें या मेरे मुंह में डालकर बातें मत कहें। मिसेस सरीना ईसा आपके सवाल करने पर इनके कहने पर इधर बयान देने वीडियो लिंक पर आई थी और मैं आया था और आप लोगों ने मिसेस सरीना ईसा से नहीं पूछा था कि हम उनको FBI भेज रहे हैं, मुझसे पूछा था और मैंने इनकार किया था। इसके बाद जो जस्टिस मंजूर मलिक थे उन्होंने जस्टिस काजी फैज़ को कहा कि आप बैठ जाएं, हम रिकॉर्ड देख के फैसला करेंगे, आप बैठे हमें सुनने दें उनको। इस पर जो आमिर रहमान थे जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल उन्होंने इतराज़ किया कि देखें, मैं दलाइल देना मेरा हक़ है, मैं जैसे भी दूं, और आपका हक़ है कि आप उनको एक्सेप्ट करें या मुस्तरद कर दें, ये बेंच का हक़ है, लेकिन जस्टिस काजी फैज़ ईसा का मुझ पर इतराज़ करना नहीं बनता। इस पर जो जस्टिस मंजूर मलिक थे उन्होंने बड़े दिलचस्प एक रिमार्क्स दिए। उन्होंने एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान को कहा कि बराए मेहरबानी आप सिर्फ अपने कानूनी दलाइल पर फोकस करें, जस्टिस काजी फैज़ ईसा की ज़ात पर बात मत करें। आज उन्होंने बहुत अच्छी टाई पहनी हुई है, बड़े अच्छे मूड में लग रहे हैं, उनका मूड अच्छा रहने दें। इसके बाद जो उन्होंने एक और फिर आगे अभी दलाइल देने ही थे, उन्होंने कहा कि मैं कुछ 2 फैसले पढ़ना चाहता हूँ, बड़े मुख्तसर थे। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक बड़ा ही अहम सवाल किया। उन्होंने कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब, आप इससे पहले कि फैसले पढ़ें और अगले दलाइल दें, आप हमें ये बताएं कि वफाक का एक रेफरेंस था जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ, वो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, आपने उसके खिलाफ नज़रसानी की अपील नहीं की, तो अब इस केस में वफाक फ्रीक भी नहीं बना हुआ, तो आपका क्या दावा है इस केस के ऊपर कि हम आपके दलाइल सुने और आप हमें दलाइल दें? किस लिए हम आपको सुन रहे हैं? आप वो वजह बताएं, क्या आपका कानूनी इस केस के अंदर जवाब बनता है दलाइल देने का? इसके बाद खैर उन्होंने कहा कि मैं इसका बाद में आपको जवाब दे दूंगा। और इसके बाद जो जस्टिस वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान थे उन्होंने फिर कहा कि जो फ्लैट्स हैं इनकी ओनरशिप तो तस्लीम की गई है, तो एक डिस्प्यूट था जिसको तय करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मामला FBI में भेजा। इस पर जस्टिस काजी फैज़ खड़े होकर उन्होंने कहा कि फिर उस तरफ जा रहे हैं, हम एक FBI के ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ये फिर दूसरे फैक्टर ले लेते हैं। तो उसके बाद फिर जस्टिस मंजूर मलिक ने फिर जस्टिस काजी फैज़ को कहा कि आप बराए मेहरबानी बैठ जाएं, ये एक शरीफ आदमी है, इसको बात करने दें। तो जस्टिस काजी फैज़ ने जवाब में तंजन कहा कि हाँ, इस अदालत में सबसे बुरा आदमी मैं ही हूँ, बाकी सब अच्छे लोग हैं। तो उस पर जो जस्टिस काजी अमीन अहमद थे जो चकवाल के जज हैं, उन्होंने कहा, चकवाल से जिनका ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं मोजिस, उन्होंने फिर एक दफ़ा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप बराए मेहरबानी अपने किसी भी आर्गूमेंट्स को अबेंडन मत कीजिएगा और जल्दी में मत पड़िएगा, हम आपको सुनना चाहते हैं और हम आपको खुले जहन और खुले दिल से सुनना चाहते हैं, तो आप बराए मेहरबानी रिलैक्स होकर अपने ऑर्डर्स दें। मतलब वैसे भी एडिशनल अटॉर्नी जनरल ऑर्डर दे रहे थे, लेकिन उनको मज़ीद
جسے کہتے ہیں انکریج کیا قاضی امین احمد نے. اس کے بعد جسٹس قاضی امین احمد صاحب نے اس کے بعد پھر انہوں نے پھر دوبارہ سے وہ مسز سرینا عیسیٰ کا بیان انہوں نے کہا کہ میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں. اس پر جسٹس قاضی پھر کھڑے تو انہوں نے کہا, جو جسٹس منظور ملک ہیں انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں, ان کو دلائل دینے دیں, ہم ان کو سن رہے ہیں, ہم ریکارڈ دیکھ کے ہی فیصلہ کریں گے. اس پر جسٹس جسٹس قاضی فائز صاحب بیٹھ گئے. اور اس کے بعد پھر جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان تھے انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب بہت بڑے آدمی ہیں, یہ پھر بار بار انٹروین کرتے ہیں. تو اس پر قاضی صاحب پھر کھڑے ہو کر انہوں نے کہا کہ یار میں بہت ہی حقیر آدمی ہوں گا, لیکن آپ برائے مہربانی دلائل پر فوکس کریں اور میری ذات پر بات مت کریں. اس کے بعد جو انہوں نے اپنے دلائل دیتے رہے. اور اس کے بعد جو اینڈ میں تھا, جو سب سے دلچسپ چیز جو ہوئی, جو جسٹس قاضی عمر طاہر بدیال نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کے پاس مسز سرینا عیسیٰ کے بیان کا ٹرانسکرپٹ ہے. تو اس پر مسز سرینا سے کھڑی ہوگی اور انہوں نے کہا کہ برائے مہربانی اگر ویڈیو ہے تو وہ کمرہ عدالت میں ویڈیو چلا دیں. جسٹس قاضی فیصل نے بھی کھڑے ہو کے کہا کہ ان سے یہ اس ٹرانسکرپٹ پر اس صورت میں بات کریں, پہلے یہ بتائیں کہ کیا حکومت اس بیان کو مانتی ہے. تو یہ بڑا دلچسپ تھا, جس پر جسٹس جو منظور ملک تھے انہوں نے دوبارہ کہا کہ بیگم صاحبہ آپ بھی پلیز بیٹھ جائیں. جسٹس قاضی فیصل کو کہ آپ بھی بیٹھ جائیں. جسٹس قاضی فیصل نے کہا کہ نہیں, میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ ریویو کا جو دائرہ کار ہوتا ہے بڑا محدود ہوتا ہے, اس کے اندر یہ فیکٹس کو کس طرح ڈسکس کرنے لگے, ایک ایف بی آر کے آرڈر کی بات ہے. اس کے بعد پھر جو دلچسپ چیز ہوئی, جو سب سے اہم جو پھر آرگومنٹس ہوئے, وہ یہ ہوئے کہ جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ جسٹس قاضی فائزہ کی نظر ثانی کی اپیلوں کے حق میں بھی فیصلہ دے دے تو جو رپورٹ ہے وہ پھر بھی سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے رہے گی اور اس پر غور کیا جا سکے گا, کیونکہ وہ رپورٹ اب ایک انکوائری ہو کر آئی ہے. وہ ایک ایسا میٹیریل ہے جو میٹیریل کم از کم اب اپنی جگہ سے نہیں ضائع کیا جا سکتا, نہ اس کو ختم کیا جا سکتا. جس پر جسٹس جو وہ تھے منیب اختر, انہوں نے سوال کیا کہ وہ میٹیریل جو مواد ہے وہ ٹھیک ہے, وہ فزیکلی تو موجود ہوگا سپریم جوڈیشل کونسل کے آگے, لیکن ہمارا طرف سے اس ایف بی آر کے معاملے کو اگر ہم کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر اس کو کیسے وہ غور کرے گی. اس پر انہوں نے کہا کہ نہیں, دیکھیے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے کہا کہ لیکن پھر بھی وہ ایک میٹیریل ہے, وہ ایک جج سے متعلق میٹیریل ہے, سپریم جوڈیشل کونسل تب بھی اس کو دیکھ سکتی ہے. اس پر جسٹس عمر طاہر بدیال نے سوال کیا کہ دیکھیے ہم نے ایک آرڈر دیا, اس آرڈر کی صورت میں بہت سے اقدامات لیے گئے, سٹیپس مختلف اٹھائے گئے اور انکوائری کی گئی اور پھر میٹیریل آیا. اگر ہم اپنے اس آرڈر کو ہی کالعدم قرار دے دیتے ہیں تو پھر ٹیکنیکلی وہ جو معلومات اکٹھی کی گئی وہ غیر قانونی ایک آرڈر کے تحت اکٹھی کی گئی, تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کیونکہ وہ معلومات لیگلی نہیں اکٹھی کی گئی تو ان کو سپریم جوڈیشل کونسل زیر غور نہیں لا سکتی. لیکن اس سے بھی پھر دوبارہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے کہ وہ اس کو دیکھ سکتی ہے. جسٹس عمر طاہر بدیال نے کہا کہ ہاں فیکٹ تو فیکٹ ہی ہوتا ہے, ہم اس کو ڈسکارڈ نہیں کر سکتے, لیکن اس کو زیر غور نہیں لا سکتے اگر وہ کسی قانونی آرڈر کی صورت میں نہیں اکٹھا کیا گیا. اس کے بعد جسٹس عمر طاہر بدیال نے ایک نہایت اہم بات کی جو اشارہ کرتی ہے کہ جسٹس عمر, کیونکہ آج بھی 2-3 دفعہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کو ڈسکس جب کیا ہے سارے میں, تو ان کا ذہن ظاہر کرتی ہے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے یہ جو اس معاملے میں جو ہمارے آگے معلومات ہیں, ہم نے اس پر 3 سوالات پوچھے تھے جو ایف بی آر کی رپورٹ کے علاوہ جسٹس قاضی فائز, لیکن جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ان سوالات کا جواب دینے سے انکار کر دیا اور معلوم نہیں, انہوں نے تو رپورٹ پڑھی نہیں, لیکن انہوں نے کہا کہ یہ رپورٹ سے متعلقہ سوالات کا جواب ہے تو ہم نہیں دیں گے. لیکن انہوں نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کو کہا کہ لیکن آپ ان 3 سوالات کا جواب دے دیں کہ کیا جسٹس قاضی فائز کا اس اکاؤنٹ سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیا اس پیسے سے کوئی تعلق نہیں تھا, کیا ان جائیدادوں سے کوئی تعلق نہیں تھا. اب دلچسپی کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ریویو میں ایک میٹر ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایف بی آر کا آرڈر دیا جا سکتا ہے کہ نہیں, لیکن وہ حقائق جو کیس سے متعلقہ ہیں, جو ریویو کا حصہ نہیں ہے, وہ یہاں پر ڈسکس ہو رہے ہیں. یہ بڑا ہی دلچسپ ہے اور کہ جسٹس عمر طاہر بدیال کیسے اس کو لا رہے ہیں. اس پر جسٹس منیب اختر نے بھی ان کو کہا کہ آپ برائے مہربانی ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ کیا اگر ہم کالعدم قرار دے بھی دیں اپنا آرڈر اور ریویو کا مان لیں, تو اس صورت میں بھی کیا سپریم جوڈیشل کونسل کے پاس یہ 100 ووٹو اختیار ہے کہ وہ پھر بھی کہے کہ ہم آپ کا آرڈر آ گیا لیکن پھر بھی ہم اس رپورٹ کا جائزہ لیں گے.
تو اس پر عامر رحمان نے کہا کہ میں ضرور کل آپ کو اس پر بتاؤں گا، جس پر جسٹس قاضی میں آپ کو بتاؤں گا سوموار والے دن، جس پر قاضی فیض نے پھر کھڑے ہو کے کہا کہ ان کو کیوں آپ اتنا وقت دے رہے ہیں، میرا اعتراض ہے، آپ ان کو برائے مہربانی آج سن لیجئے، ابھی 12 بجے ہیں، 1 گھنٹہ اور ہے، نماز 1 بجے کے بعد ہوتی ہے، ہم 1 گھنٹہ اور سن سکتے ہیں ان کو۔ تو انہوں نے کہا، جو جسٹس منیب اختر ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں آج روزہ ہے اور جمعہ کا دن ہے تو ہم مزید نہیں سن سکتے، ہمیں اٹھنا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان کو جسٹس عمر عطا بندیال جو اس بینچ کے سربراہ ہیں، انہوں نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سننا چاہتے ہیں اور ہم آپ کو سنیں گے آگے بھی، لیکن آپ یہ بتائیے کہ آپ ان دلائل کو کب کنکلوڈ کریں گے۔ تو اس پر عامر رحمان صاحب نے کہا کہ ہم اس کو سوموار والے دن اپنے دلائل کو کنکلوڈ کر دیں گے۔ اس کے بعد جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ٹھیک ہے، اور جسٹس مقبول باقر نے بھی اس موقع پر ریمارکس دیے کہ ٹھیک ہے، پھر طے ہو گیا کہ اب سوموار کو یہ آپ کے دلائل کنکلوڈ ہو جائیں گے اور سماعت کنکلوڈ ہوگی۔ تو یہ سب کچھ ہوا، اور جو یہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہیں، انہوں نے ان کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں، لیکن آج مسز سرینا عیسیٰ نے بھی ایک اہم خط لکھا صدر مملکت کو۔ انہوں نے کہا کہ کوئٹہ کمیشن کی جو رپورٹ ہے، آپ اگر اس کا جائزہ لیتے تو نہ صرف ہزارہ جو شہید ہوئے ان کی جانیں بچ سکتی تھی، بلکہ جو دوسرے لوگ تھے، یہ سرینا بلاسٹ میں جو سرینا ہوٹل پہ جو بلاسٹ ہوا ہے وہ بھی بچ سکتے تھے۔ اور انہوں نے کہا کہ مجھے افسوس ہوا کہ اس وقت وہاں پر والنٹیئرز کی ایمبولینسوں میں ان کی زخمی اور لاشیں لے جائی گئیں، جبکہ وہاں پر سرکار کی وہ ایمبولینسیں ہونی چاہیے تھی، وہ کنٹونمنٹ کا ایریا، وہاں پہ فوج کی ایمبولینسیں بھی استعمال کی جا سکتی تھی۔ لیکن مجھے افسوس ہوتا ہے، میرا دل دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وی آئی پیز کے قافلے میں تو ایمبولینسز ہوتی ہیں، لیکن زخمیوں اور شہیدوں کے لیے ایمبولینس نہیں مل رہی تھی، وہ والنٹیئرز کی مطلب ان کا ایدھی اور چھیپا کی طرف اشارہ تھا کہ ان کی ایمبولینسز استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی اعتراض کیا کہ جب سپریم کورٹ کا ایک جج کوئٹہ کمیشن کی ہیڈ کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز صاحب، انہوں نے کہا کہ وہ اس کے ذمہ داروں کا تعین کر سکتا ہے، تو پاکستانی خفیہ اداروں کے پاس اتنے وسائل ہیں، وہ کیوں نہیں یہ پتہ لگا سکتے کہ یہ حملہ کس نے کیا اور اس کے ذمہ دار کون ہیں، اور کیوں ناکام ہوتے ہیں ہمیشہ۔ تو یہ سب کچھ انہوں نے آج کہا۔ اس کے بعد آپ کو بتائیں گے جو ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان ہیں، جو اس وقت اس کیس میں تارا مسیح کا معذرت کے ساتھ کردار ادا کر رہے ہیں کہ وہ لیور کھینچ رہے ہیں اب جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کا، تو وہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان، ہم آپ کو بڑی ان کا بیک گراؤنڈ بتائیں، دلچسپ ہے کہ یہ جو جنرل مشرف کے جو پرسنل سیکرٹری تھے اور پھر بعد میں مشیر بھی تھے قومی سلامتی کے، بھارت سے جنہوں نے پہلا کشمیر کا سودا کیا جنرل مشرف دور میں، بھارت کو جب پہلی دفعہ کشمیر بیچا گیا، تو وہ طارق عزیز کے یہ بھانجے ہیں، اور یہ 2004 میں پہلی دفعہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب تعینات ہوئے کاف لیگ کی طرف سے، اور اس کے بعد پھر یہ نون لیگ کے دور سے اب تک ایڈیشنل اٹارنی جنرل چلے آ رہے ہیں سپریم کورٹ میں۔ اور جس طرح سے کیس کی یہ آرگو کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ان کو پراپر تیاری کروا کے اٹارنی جنرل صاحب شاید بھیج رہے ہیں۔ اور یہ پیپلز پارٹی سے بائی دی وے ان کے اختلافات ہوئے تھے بابر اعوان سے، اور اس کے بعد انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا، دوبارہ نون کے دور میں دوبارہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بنے، اور ٹھیک ہے، اچھے وکیل ہوں گے۔ ان کا کہا جاتا ہے کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے جج بھی بن سکتے تھے، لیکن وہ فیتھ کی بنیاد پر نہ بنایا جا سکے، جو کہ بڑا افسوسناک ہے۔ اگر آپ کسی کو اس کی فیتھ کی بنیاد پر جج نہ بنائیں یا عہدہ مت دیں، یہ انتہائی شرمناک اور افسوسناک ہے۔ تو ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ کرتے رہیں گے، سوموار والے دن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، سلامت رہیے، اللہ حافظ۔